جو تمہیں تکلیف اور جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ تمہارے اعمال اور تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اور اللہ کو بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی کہ آج ہر ایک کی زبان پر، ہر ایک کے دل و دماغ پر یہ بات چھائی ہوئی ہے۔ ہر ایک انسان دوسرے انسان سے اپنے برے اعمال کی شکوہ بات نہیں کرتا ہے، بلکہ سب سے پہلے وقت کی شکایت کرتا ہے، زمانے کا شکوہ کرتا ہے، بدلتے ہوئے حالات پر انگلی اٹھاتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے۔ یہ آج کا عمل نہیں ہے، بلکہ دور جاہلیت سے یہ رسم اور یہ مزاج غلطی اپنے آپ پر نہ لے کر، اپنی خطا اور اپنی کوتاہی کو، بدعملی کو نہ قبول کر کے اسے زمانے پر تھوپ دینا، وقت پر تھوپ دینا، حالات کے ابتر اور بدتر ہونے کو کہہ دینا، یہ زمانے جاہلی سے چلا رہا ہے کہ لوگ خوشیوں میں دن گزار رہے ہیں، بہت اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، تکلیف آ گئی، مصیبت کی گھڑی آ گئی تو لوگوں کی زبان پر یہ جاری ہو جاتا ہے کہ میرا برا وقت شروع ہو گیا ہے، میرے حالات برے ہیں، یعنی میرا دن برا جا رہا ہے۔ کسی کو اگر صبح کوئی تکلیف پہنچ گئی تو میرا تو آج صبح بیکار ہو گئی۔ کسی نے سالوں سال اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، ایک مہینے میں تنگ دستی آ گئی تو میرا یہ تو مہینہ بیکار گیا۔ اس مہینے میں ہمارے لیے خوشحالی نہیں، ہمارے لیے اس مہینے میں خیر نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے۔ یہ مزاج بن چکا ہے ہم اور آپ کا، اور یہ مزاج اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ ذرا سی بات کو ہم اپنے اوپر لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر باپ بیٹے کام کر رہے ہیں اور بنتا ہوا باپ سے کام بگڑ جاتا ہے تو باپ بیٹے کو ڈانٹنے لگتا ہے، تم نے غلط کر دیا، جبکہ وہ جانتا ہے کہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی، کوتاہی اور کمی کا سوراخ جو مجھ سے پھوٹا تھا، لیکن اس کو اپنے بیٹے پر تھوپ دیتا ہے۔ استاد شاگرد کسی معاملے میں بحث کر رہے ہیں، کسی چیز کو کر رہے ہیں، اگر غلطی استاد سے ہو گئی ڈانٹ شاگرد کھاتا ہے۔ نوکر اور مالک ایک کام کو کر رہے ہیں، غلطی مالک سے ہو گئی ڈانٹ نوکر کھاتا ہے۔ انسانوں کا، لوگوں کا ایسا مزاج بن گیا ہے کہ غلطی اپنے آپ پر نہ لے کر، اپنی کمی اور اپنی غلطی کا احساس نہ کر کے اسے دوسروں پر تھوپ دینا ہے، اپنے سے چھوٹوں پہ ڈال دینا ہے، اپنے سے نیچے والوں پر ڈال دینا ہے، وقت کے ساتھ اس برائی کو خاص کر دینا ہے، مہینے کے ساتھ اس برائی کو خاص کر دینا ہے، سال کے ساتھ اس برائی کو خاص کر دینا ہے، اور یہ عمل اللہ کو اتنا زیادہ ناپسند ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا یوزینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ کس بات سے؟ یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وہ انا الدہر، اور زمانہ تو میں ہی ہوں، بید الامر، سارے معاملات میرے حکم سے چلتے ہیں، وَأُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ فرماتا ہے کہ میں دن کو رات کو میں پھیرتا ہوں، میں پلٹتا ہوں، اور لوگ جو ہے رات کو گالی دیتے ہیں، دن کو گالی دیتے ہیں، زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، شکوہ اور شکایت زمانے کی کرتے ہیں، غلطی ان میں ہے، کمی ان میں ہے، فساد ان میں ہے، لیکن زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، زمانے میں نکالتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ابن آدم کا یہ عمل جو ہے مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، مجھے
تکلیف پہنچاتا ہے کہ ابن آدم اپنی کمی نہ کر کے میرے بنائے ہوئے اعمال میں، میری قدرت میں، ارے وہ دن، جو وہ رات اور وہ آسمان و زمین جسے اللہ نے روز ازل سے جس طرح بنا دیا ہے، ایک لمحے کے لیے نہ آسمان نے خطا کی ہے، نہ زمین نے خطا کی ہے، نہ ہواؤں کے سمندر میں کوئی تبدیلی آئی ہے، نہ ستاروں کی گردش میں کوئی تبدیلی آئی ہے، نہ سورج کی رفتار میں کوئی تبدیلی آئی ہے، نہ ہی اللہ کے مقدر کیے ہوئے فرشتوں میں کہ کوئی اندر کوئی کمی آئی ہے۔ ہر شے روز ازل سے رب نے جیسے مقدر کر دیا ہے ویسے ہی چل رہا ہے۔ فساد جو ہے انسان کے اعمال میں ہے، اور انسان اپنے اعمال میں فساد کرنے کے بعد اللہ کی قدرت اور اس کے مقرر کیے ہوئے نظام پر، بنائے ہوئے نظام پر جب انگلی اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم، اپنے آدم اپنے اس عمل سے مجھے تکلیف ہو جائے۔ حضرت گرامی، آپ دیکھیں صبح کوئی خراب ہوتی ہے، کسی صبح میں ایسا ہوا کہ اس صبح نے جو ہے غلط کام کیے ہوں۔ غلط کام ہوتے کون ہیں؟ ہم اور آپ کے ذہن و دماغ میں غلط کام کا تصور کیا ہے؟ جھوٹ، چغلی، بدگمانی، حسد، کینہ، زنا، شراب نوشی، معصیت، بدعہدی، بد اخلاقی، اسی کا نام تو برائی ہے۔ آپ بتائیں کسی زمانے میں، کسی وقت میں آپ نے دیکھا کہ کسی صبح میں یہ سارے کام صبح کی سفیدی سے انجام پا رہے ہوں، رات کی تاریکی سے انجام پا رہے ہوں، آسمان کی چھت سے یہ سارے برائی انجام پا رہے ہوں، زمین کے ذرات سے یہ اعمال وجود میں آ رہے ہوں؟ آپ کو ہرگز ایسے اعمال نہ زمین میں ملیں گے، نہ آسمان کی چھت سے ملیں گے، نہ ہواؤں کے رخ سے ملیں گے، اور نہ ہی ستاروں کی گردش اور سورج کی گردش سے ملیں گے۔ اگر برائی ملے گی تو انسان میں ملے گی، فساد ملے گا تو انسان میں ملے گا، بے حیائی ملے گی تو انسان میں ملے گی، جھوٹ کی عادت ملے گی تو انسان میں ملے گی، دغا بازی کی عادت ملے گی تو انسان میں ملے گی، زنا کی عادت ملے گی تو انسان میں ملے گی، اگر شراب نوشی کی عادت ملے گی تو انسان میں ملے گی، بدعہدی ملے گی تو انسان میں ملے گی، غیبت کی عادت ملے گی تو انسان میں ملے گی، ظلم و بربریت کا نظام اور مزاج ملے گا تو انسان میں ملے گا۔ آپ دیکھیں چاہے وہ ملکی فساد ہو یا سماجی فساد ہو یا ذاتی فساد ہو یا شرعی نقطۂ نظر سے فواحشات اور منکرات سے تعلق رکھتے ہوں، جتنے فساد ہیں نہ ان کا تعلق وقت سے ہے، نہ زمانے سے ہے، نہ آسمان سے ہے، نہ زمین سے ہے، اللہ کے بنائے ہوئے اس نظام قدرت سے نہیں ہے، بلکہ انسان سے ہے۔ ہر صبح میں انسان فساد کرتا ہے، ہر شام میں انسان فساد کرتا ہے، اور ہر رات میں انسان فساد کرتا ہے، ہر دن میں انسان فساد کرتا ہے، ہر سال انسان فساد کرتا ہے۔ گویا ہر وقت ایسا کوئی وقت نہیں ہے جو اللہ کا وقت جو ہے اللہ سے نافرمانی کرتا ہے، لیکن اس سورہ زمین پر بندے ضرور ایسے ہیں جو صبح میں بھی نافرمانی کرتے ہیں، شام میں بھی نافرمانی کرتے ہیں، اور دوپہر میں بھی نافرمانی کرتے ہیں، سال میں بھی نافرمانی کرتے ہیں، بلکہ کوئی ایسا وقت نہیں ملتا جو زمین پر ایسے انسان نہ ملے جو اللہ کی نافرمانی نہ کر رہے ہو۔ تو پتہ چلا یہ فساد کا تعلق وقت سے نہیں ہے، زمانے سے نہیں ہے، اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام قدرت سے نہیں ہے، بلکہ تمہاری طبیعت سے ہے، انسان کی مزاج سے ہے، اور انسان اپنے مزاج کی غلطی کو جب اللہ پر ٹھہراتا ہے تو اللہ کو یہ نظام اور اللہ کو یہ مزاج انسانیت بہت ناپسند آتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے ابن آدم جو تم نے کیا، جو تم نے غلط کیا، وہ میرے نظام پر تھوپ رہے ہو، میری قدرت میں اسے ڈال رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے اس کا تعلق زمانے سے نہیں ہے، زمانے کو برا بھلا مت کہو، بلکہ اللہ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، جو تمہیں دکھ آتا ہے، جو تمہیں اگر کوئی نقصان دہ چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ تمہارے غلط کاموں کا نتیجہ ہے۔ اب اگر تمہیں صبح میں تکلیف ہو رہی ہے، کسی شام میں تکلیف ہو رہی ہے، کسی دن میں تکلیف پہنچ رہی ہے، کسی وقت میں تکلیف پہنچ رہی ہے، تو یہ آپ کا ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا کہ کمی جو ہے وہ صبح میں نہیں ہے، شام میں نہیں ہے،
زمانے میں نہیں ہے، کمی اگر ہے تو ہمارے اعمال کے اندر ہے۔ ہم اپنے صبح کے اعمال کو بہتر کر لیں، انشاءاللہ ہماری صبح بہتر ہو جائے گی۔ ہم شام کے اعمال کو بہتر کر لیں، ہماری شام بہتر ہو جائے گی۔ ہم اپنے سال کے اعمال کو بہتر کر لیں، ہمارا سال بہتر ہو جائے گا۔ ارے اپنی زندگی کے اعمال کو بہتر کر لیں، آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں بہاریں پیدا ہو جائیں گی۔ حضرات گرامی، آپ دیکھیں ایک وقت ہے، نماز جمعہ کا وقت ہے، کتنا متبرک وقت ہے۔ سارے لوگ داڑھی ٹوپی رکھ کر کرتا پاجامہ پہن کر مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں۔ اسی وقت میں کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا، مسلم نوجوان ایسا بھی ہوگا جو اپنے گھر میں پڑا سو رہا ہوگا، جو اپنے گھر میں کپڑے نہیں دھلے ہیں، پانی نہیں آ رہا ہے، تھکان کی وجہ سے لیٹا ہوگا۔ اسے اپنے صبح کام پر جلدی چلا گیا تھا، نماز جمعہ کا خیال نہیں کیا، کاروبار پر دکان پر ہوگا، گھر میں سو رہا ہوگا، اپنی غلط کاموں کی، اپنی کوتاہی کی کہیں کی وجہ سے کہیں بیوی کو ڈانٹ رہا ہوگا، کہیں ماں کو ڈانٹ رہا ہوگا، کہیں بہن کو ڈانٹ رہا ہوگا، کہیں خواب غفلت میں سو رہا ہوگا، اور اس سے پوچھئے تو وہ کہے گا میرا وقت بہتر نہیں جا رہا ہے۔ ارے میری حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ میری نماز جمعہ بھی چھوٹتی چلی جا رہی ہے۔ آپ بتائیں کیا آج کے دن میں کوئی برائی ہے؟ آج کس وقت میں برائی ہے؟ برائی اس نفس میں ہے جس نفس پر شیطان غالب آ گیا ہے، شریعت سے دوری بنانے پر مجبور کر دیا ہے، شریعت سے دور لے جا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اب وہ انسان اپنی غلطی اور اپنی کوتاہی کو اقرار کرنے کی بجائے اپنے آپ کو صاف اور ستھرا پیش کر رہا ہے۔ اگر صاف اور ستھرا نہیں پیش کرے گا تو اپنے قلب کو کیسے مطمئن کرے گا؟ اور جب انسان کا قلب اس سے مطمئن نہیں ہوگا تو وہ ٹھہر نہیں سکتا۔ اگر غلطی کرنے والا غلطی کرتا ہے تو اس کا قلب کہتا ہے ارے ایسے گناہ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ایسے معاملات تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اگر تم کر رہے ہو تو کوئی غلط نہیں کر رہے ہو۔ یہ مزاج بن چکا ہے، یہ زمانے کے تقاضے ہو چکے ہیں، یہ مزاج یہ زمانے کا فیشن ہو چکا ہے۔ یہ زمانے نے بزرگوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر انسان کا قلب اگر بے حیائی اور فساد کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ ایگری ہوتا ہے، اس کو مطمئن کر لیتا ہے کہ تم زیادہ غلط نہیں کر رہے ہو۔ جس دن انسان کا نفس جو ہے انسان اپنے نفس کو مطمئن نہیں کر پائے گا اور سمجھ جائے گا کہ تم غلط کر رہے ہو، تم نے بے حیائی اور برائی کو اپنے اوپر مول لیا ہے اور تم اس سے اپنا خسارہ کر رہے ہو، تو انشاءاللہ برائی سے دور ہو جائے گا، وہ بے حیائی سے دور ہو جائے گا۔ یہ نازک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی غلطی کو اللہ کے نظام پر تھوپ دیتا ہے۔ اس وقت اگر انسان اپنی غلطی کا احساس کر لے، چاہے جتنی بڑی برائی میں ڈوبا ہو، چاہے جتنی بڑی بے حیائی میں ڈوبا ہو، چاہے جتنا بڑا عیب اس کے اندر ہو، تکلیف کے اس مرحلے میں اگر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہہ دے اے باری تعالیٰ تیرا بنایا ہوا نظام سچا ہے، تیرا بنایا ہوا نظام پکا ہے، تیری بنائی ہوئی قدرت اور تیرا بنایا ہوا نظام ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، فساد اس میں نہیں ہے، جس مصیبت میں گھرا ہوں، جس تکلیف میں گھرا ہوں، یہ کمی میری ہے، یہ شرارت نفس میری طرف سے ہے۔ اے باری تعالیٰ میں اپنے جرم کا اقرار کرتا ہوں، اپنے نفس کی شامت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ تجھے معاف فرما دے، میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اللہ تمہیں معاف فرما دے گا، اللہ تمہیں بخش دے گا، کیونکہ اللہ کو یہ ادا پسند ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے غلط کاموں کی طرف رجوع کرے اور اپنے غلط کاموں سے توبہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کہے اے باری تعالیٰ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، تیرا نظام سچا ہے، تو نے مجھے بہتر بنایا تھا، سچا بنایا تھا، میں نے اپنے آپ کو گندہ کیا ہے، اے اللہ پھر سے مجھے پاک کر دے، پھر سے مجھے طیب کر دے، پھر سے مجھے طاہر کر دے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہوں، میں اپنے بندے کو پھر پاکی بنا دیتا ہوں، کیونکہ معلوم ہے آپ کو اللہ گناہ کرنے والوں سے نفرت کرتا ہے، لیکن اتنی نفرت نہیں کرتا جتنی اس شخص سے نفرت کرتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد بھی گناہ پر احساس نہ کرے، گناہ پر احساس نہ کرے، جو گناہ کرنے کے بعد احساس کرتا ہے اور روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے کیے ہوئے پر ندامت کرتا ہے، تو
تو پھر اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہے کہ بندہ میرے سامنے رو رہا ہے، میرے سامنے توبہ اور استغفار کر رہا ہے، اور اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر انسان گناہ نہ کرتا، خطا نہ کرتا، تو اللہ انسانوں کو مٹا کر ایسی جماعت کو لے آتا جو خطا کرتی، گناہ کرتی، پھر اللہ سے معافی مانگتی۔ پتہ چلا انسان کو اگر معصوم بنانا ہوتا تو صفت انسانیت سے اسے موصوف نہیں کیا جاتا، اسے انسان نہیں بنایا جاتا، فرشتہ بنا دیا جاتا، کوئی خطا نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے انسان بنایا ہے۔ گناہ اس زمین پر ہم سے ہوں گے، خطائیں ہم سے ہوں گی، لغزشیں ہم سے ہوں گی، نافرمانیاں ہوں گی، لیکن اس نافرمانی کے بعد اللہ کی طرف اگر ہم پلٹ جائیں گے اور ہمارے آنکھ سے دو آنسو کے قطرے اگر ٹپک جائیں گے، تو میرے آقا نے فرمایا ہے میری امت کی گنہگار کی آنکھوں کے آنسوؤں کے دو قطرے جو ٹپکیں گے وہ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ کو بجھا دیں گے، وہ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ کو ٹھنڈی کر دیں گے۔ اس لیے نہیں کہ وہ عبادت کے آنسو ہیں، اس لیے وہ نہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قیام اللیل کے آنسو ہیں، وہ اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں پلٹنے کے آنسو ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے آنسو ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت مانگنے کے آنسو ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ کوئی مغفرت مانگتا ہے تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اس کے آنکھ سے نکلنے والے آنسوؤں کے قطروں سے اللہ جہنم کی آگ کو بھی بجھا